السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے اور کتاب کا نام ہے اجازت لیجیے، اور تصویر میں آپ کو ایک دروازہ نظر آ رہا ہے اور یہ کوئی دستک دے رہا ہے دروازے پہ، یعنی کہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ آئیے اس سے متعلق ایک واقعہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دینی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا اور آ کر امام صاحب کے دروازے پر زوردار دستک دی۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا اور فرمانے لگے، یہ دستک تو پولیس والوں کی دستک ہے، یہ دستک تو پولیس والوں کی دستک ہے۔ پھر اس آنے والے کو سمجھایا، دستک بہت آہستہ دینی چاہیے، تیز دستک سے گھر والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جس طرح کسی مسلمان کو خوش کرنا عبادت ہے، اسی طرح تکلیف دینا سخت گناہ ہے۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو ناخنوں سے کھٹکھٹاتے تھے۔ یہ ان کا ادب تھا تاکہ کھٹکھٹانے کی آواز آہستہ ہو۔ پیارے بچوں، ہم بھی جب کسی کے گھر جائیں تو اجازت لینے کے لیے آہستہ سے دستک دیں، اور نرمی سے دستک دینے کا حکم اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے۔ اسی طرح دو دستکوں کے درمیان مناسب وقفہ بھی ہو۔ مسلسل دروازے پر دستک نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی گھر والوں کو اذیت پہنچتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا پیارے بچوں، جیسے کوئی بیل دے دروازے پہ اور زور سے دے تو ہم لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیں کون باہر آ رہا ہے جو اتنی زور سے بیل دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو آہستہ سے دیتے ہیں تو پھر سارے خوش ہوتے ہیں کہ بڑے آرام سے کوئی اچھا بندہ آیا جو آرام سے بیل بجا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، زیادہ زور سے دستک بھی نہیں دینی چاہیے، اور بیل بھی اگر کسی کے گھر کے باہر بجائیں تو آہستہ بجائیں۔ اور آگے کیا لکھا ہوا؟ آگے لکھا ہوا ہے، پہلی دستک مثلاً یہ دیکھیں 5 بجے، اور دوسری دستک 1 منٹ بعد، یعنی کہ اتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ تیسری دستک مزید 1 منٹ بعد، یعنی کہ ہمیں 3 بار اجازت لینی چاہیے، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور اس میں 1 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے۔ لکھا ہوا ہے اس وقفہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وقفہ اتنا ہو کہ وضو کرنے والا شخص وضو سے فارغ ہو جائے، یا جو شخص نماز میں مصروف ہے وہ نماز سے فارغ ہو جائے۔ نمبر 3، یا کھانا کھانے والا شخص اپنا لقمہ اطمینان سے اچھی طرح چبا کر کھا لے۔ اور جب آپ نے وقفے کے ساتھ 3 مرتبہ دستک دے دی اور اندر سے کوئی نہیں آیا تو آپ سمجھ لیں کہ گھر والے کسی کام میں مشغول ہیں، ورنہ میری طرف ضرور آتے۔ اس لیے اپنے دل میں اچھا گمان کرتے ہوئے لوٹ جانا چاہیے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا ہمارا پیارا جو دین ہے وہ کتنا آسانی پیدا کرتا ہے، اور ہمارے پیارے دین اسلام میں کیسی عمدہ تعلیمات دی ہیں۔ ہم بھی آج ہی سے ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو کہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گی، اور آپ نے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔